ابتدا سے آپ کو پتہ چل جائے گا سائیں کہ لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال تھا سائیں. لیکن میں کہتا ہوں یار اللہ سارے انہوں آئندہ سائیں کر چھڑے ہیں. ویسے ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے جی سب کچھ سیانا میں ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں حضرت، اصل میں ہم سائیں ہیں، سیانا وہ تھا، سیانا وہ تھا. وہ اس طرح پولیس والوں کا ایک مخصوص روٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ایک تھانے کا مخصوص روٹ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک مخصوص روٹ تھا. کبھی انہوں نے اپنے روٹ سے تجاوز نہیں کیا جتنی دیر ہم نے ان کو دیکھا. تو اتنی ہمت تھی نہیں کہ میں ان سے پوچھتا حضور روٹ والا کی چکر ہے. تو یہ اس کا ایک اپنا راز تھا کہ ایک روٹ تھا ان کا، جو اس روٹ سے کبھی آگے نہیں گیا. روزانہ انہوں نے وہ سفر طے کرنا ہوتا تھا اور پھر چٹی شیخاں واپس لوٹنا. تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کیسا سائیں تھا. تو جب وہ نکلتے تھے نا اپنے گاؤں سے اور اپنے مخصوص روٹ کی طرف چلتے تھے، راستے میں ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے ماننے والے زیادہ تھے. ان کے ماننے والے ہم ہی بس کو بد قسمت تھوڑے سے ہیں. تو جو ماننے والے تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی دکان کے سامنے سے گزرنا نا، تو انہوں نے جو ان کی دکان میں ہوتا تھا پہلے تیار کر کے رکھا ہوتا تھا، یہ سائیں علی اکبر صاحب کو پیش کر رہے ہیں. مثلاً گزرے کسی کی دکان کے سامنے سے اس نے جلیبی دے دی، میٹھی ہوتی ہے. سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، آیا اس کی اتنی پکی لو لگی تھی اللہ سے، وہ تھوڑی سی جلیبی کھا کے تھوڑی سی ہے تو باقی نیچے رکھ دیتے تھے. پھر بڑی حیرت میں نا ایسے بندہ دریا حیرت میں غوطہ لگا چکے ہیں، بڑی حیرت سے نا وہ دینے والے کو سوال کرتے تھے، وہ یہ تو ایت مٹھی. تو اس نے آگے سے کہنا ہے سائیں جی چینی پائی ہے تو مٹھی ہوئی. اچھا چینی کتوں لے آتے جی؟ سائیں جی دکان تو لے آتے. دکان والے نے کتوں لے آتے؟ سائیں جی نے مل تو توڑا ہوا ہے. اچھا میل والے نے کتوں لے آتے؟ سائیں جی رو جی بن گئی. اچھا رو کتوں نکل گئی؟ سائیں جی گنے جو نکل گئی. وہ گنے جو رو کی نہیں آ جاتی ہے سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ یہ سائیں جیسا سائیں تھا جو جلیبی میں سے بھی اپنے اللہ کو تلاش کر لیا کرتا ہے. بھائی ہم بھی مولوی لوگ ہیں نا، ہم اتنی جلدی کہاں مانتے ہیں. میں نے ایک دن نا کچھ 4 دن آپس میں ہم نے بیٹھ کے بحث کی اور ہم نے کہا ہے بھائی اج سائیں علی اکبر گائیڈ کرنے دیکھنا بلا کیا کرتا ہے. 4 ہم تیار ہو گئے. میں وہ آ رہے تھے، میں نے وہاں 1 سال خطابت کی ہے، امامت کی ہے. تو مسجد کی دکانوں میں نا ایک حلوائی کی دکان تھی جو صرف برفی بنایا کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ. میں نے جناب سے ایک ٹکڑی برفی کے لیے سائیں علی اکبر ادھر سے آ رہے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو ٹیبل پہ بٹھا دیا. بیٹھ گئے، جی آفا جی آفا جی میں سائیں جی برفی کھانا. اچھا برفی کھانا؟ میں جی برفی کھا کے مجھے انہوں نے وہی سوال کیا. کہتے ہیں آفا جی تو مٹھی ہے. میں سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہوئی. کتوں لے آدھی چینی؟ میں سائیں جی دکان والے نے. میں سائیں جی اب میں چلو آپ کے ایریے کا نام لیتا ہوں ذرا آپ کو بات کی تھوڑی سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے جی. میں نے کہا سائیں جی انہیں اسلام آباد والے نے. میں سائیں جی راول پنڈی والے نے. میں سائیں جی اٹک والے نے. گواٹ والے نے. چکوال. بھائی ایک تقریباً گھنٹہ لگا، جتنے مجھے نام یاد تھے نا میں نے سارے لے لیے. میرے تو ختم ہو گئے سارے. میں نے ساتھ والے کو کہا چل بھائی تو شروع ہو. وہ شروع ہوا، اس کے بھی ختم ہو گئے. تیسرے کو کہا تو شروع ہو، اس کے بھی ختم ہو گئے. چوتھے کو کہا تو شروع ہو، اس کے بھی ختم ہو گئے. تقریباً 2.5-3 گھنٹے لگ گئے. بات تب بھی ختم ہوئی جب نام اللہ کا لیا ہے. پھر اس دن مجھے پتا چلا نہیں یار یہ کچا نہیں ہے، یہ پکا ہے. تو یہ مجھے بعد میں پتا چلا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ دیوانگی نہیں تھی، بلکہ وہ تو حضور نبی علیہ السلام کی سنت زندہ کرتے تھے. ہم تو حضرت یہ اشیاء کے رنگ میں کھو گئے ہیں نا، ہم تو کھو گئے ہیں. حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام جب کسی خوبصورت بچے کو یا پھول کو دیکھتے تھے نا خوبصورت کو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھ یار بڑا خوبصورت پھول. لیکن قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت پڑھا کرتے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. قربان جائیے وہ کڈا سونا جنہیں بنایا ہے. ہم بڑی دور نکل گئے، ہم بڑی دور. میں ظاہر ہے ایسے پروگراموں پہ تو نہیں، لیکن آپ کو پتہ جب کہیں ختم پہ جانا ہونا تو بعد میں پھر فروٹ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہم تو ظاہر ہے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو
پھر آپس میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو بس دل ہی دکھتا ہے، کیونکہ اب وقت نہیں رہا کسی کو مار کھانے کی، کسی کو کہ مثلا اگر گرمی ہے تو خربوزہ، ٹھیک ہے جی، سردیاں آج کل تو کینو، مثلا کسی بندے نے کینو کھولا ہے نا، وہ کھول کے نا ایک کھا کے نا دوسرے کو دعوت کیا دیتے ہیں، وہ ایک کھا لے بڑا بیٹا، دل میں آتا ہے ہر کسی دن کو وہ بھی تمہیں لینا، جو یہ کہے قربان جاؤں اس ذات پہ جس نے میٹھا کر دیا ہے، وہی کینو آپ ہی خود ہی میٹھا ہو گیا۔ کیسے خود ہی میٹھا ہو گیا؟ نہیں بھائی، کسی نے کیا ہے اس کو۔ علماء میں کیونکہ ناموں سے آگاہ نہیں ہے بھائی، میٹھا ہونا کینو کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے، اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے، پھر کھٹے کیوں ہوتے ہیں بیچ؟ نہیں بھائی، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو کھٹا کر رہا ہے، کوئی ہے۔ اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے، اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے۔ نہیں بھائی، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے، اور وہ کوئی نہیں ہے، اسی ذات کا نام ہے اللہ، اسی ذات کا نام۔ لیکن دکھ یہ ہے حضرت، گرمیوں میں ہم تربوز کھا جاتے ہیں، گرمیوں میں ہم آم کھا جاتے ہیں، سردیوں میں ہم کینو بھی کھا جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں۔ اور یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں سنا رہا، یہ میاں صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں، میاں محمد بخش صاحب بھی آپ سے گلہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی، وہ تو کہتا ہے کینو میٹھا ہے، تو کہتا ہے آم میٹھا ہے، تو کہتا ہے خربوزہ میٹھا ہے، تو کہتا ہے تربوز میٹھا ہے، پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی، اور نیو لگائی اس کاریگر تائیں جنہیں یہ چیز بنائی، میٹھا کیسے ہو گیا؟ نہیں حضرت، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ آتا ہے نا آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نیند تو بڑی دور کی بات، کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کتنی عجیب بات ہے، تجھے کبھی اونگ بھی نہیں ہے؟ یہ اللہ مجھے ذرا اس کا نظارہ تو کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 شیشیاں پکڑو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں شیشیاں پکڑ دی اور کھڑے ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ روح پر جسمانی تقاضے غالب آئے، اور حضرت کو نا وہ نیند آئی تو جھٹکا لگا، تو آج سے شیشی گر کے ٹوٹ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم جھٹکا بجیا تو 2 شیشیاں نہیں سانبیاں، جیسی سو جائی تھا بڑا نظام کون سانبے گا؟ ہاں حضرت، اس نظام کا چلنا اس کے ہونے کی خاموش مگر منہ بولتی دلیل ہے۔ ہاں بھائی، کوئی بھائی یہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا نادرہ لگا لو یا یہ پاسپورٹ لگا لو، کمپیوٹر ورک کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے بڑی دفعہ جو اس طرح، میرے ساتھ ایک دفعہ اس طرح ہو گیا، نام لکھا تھا محمد سلیمان، تو جنس میں لکھ دیا انہوں نے عورت، ہے نہیں، لیکن کبھی آپ نے آج تک دیکھا ہوا کہ کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آیا ہو کہ بھائی کسی نے لگائے تھے ٹینڈے، وہ کدو آیا ہو گیا؟ کبھی آپ نے سنا ہو جناب کسی کے گھر سیب کے درخت پہ آم اگایا ہو؟ بڑا زبردست آم ہے۔ دیکھو نا، ہوا تھا نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، حضرت ابراہیم وہ نمرود کے دربار میں گئے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، آپ نے فرمایا اے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کیا کیا؟ راہ چلتے کو پھانسی دے دی، جو پھانسی کا سزاوار تھا اس کو رہا کر دیا، کہتے دیکھو میں بھی کرتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اور میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو رب ہے تو میرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا رہا ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ فبہت الذی کفر، کوئی جواب نہیں سی وہ دیکھا حضرت۔ یہ ہونا، یہ چلنا، یہ رات، یہ دن اس کے ہونے کی دلیل ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت وہ کیا گئے، ہم چل کی ساتھ نہیں، لو لگاؤ اپنے اللہ سے، لو لگاؤ اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، لو لگا کے تو دیکھو یار، ہم بہت دور سے، میں ادھر بھی بیان کر رہا تھا، اوہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں نا، یہ کیفیات ہوتی ہیں، کبھی دل کرتا ہے میں خود نہ
बड़ा औखा काम है ये। मैंने इब्तिदा में कहा था ना इश्क, चलो मैं उस हवाले से बात सुना देता हूँ ये, क्योंकि मेरा वक्त पूरा हो रहा है। तज़किरा गौसिया सैयद गौस अली शाह कलंदर कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के मलफ़ूज़ात, जिसके मुसन्नफ़ हैं अबुल हसन शाह कादरी रहमतुल्लाहि। उसमें हज़रत ने लिखा है कोई थे जिन्होंने बड़ी रियाज़त क़ुर्ब इलाही पाने की, फिर एक दिन गैर से आवाज़ आई, बंदे हम तुझसे राज़ी हैं, बता क्या चाहता है। तो दिल में था कि अर्ज़ी पाइए कि सानू भी महकमा इश्क को सीट दे दे, सानू आशिक भर्ती कर लो, लेकिन डर गए। अर्ज़ की रब्बे करीम, कुरान करीम में तूने खुद ही कहा है वशाविरहुम फिल अम्र, मुशावरत किया करो, या अल्लाह का टाइम देता जाए एक रात का, तो मुशावरत कर टाइम दिया गया। शाह साहब उसमें फरमाते हैं कि उस गाँव में ना एक बाबा जी थे जो आग लगा के ना बैठे रहते थे, लोगों की उनके बारे में मुख्तलिफ राय थी, कुछ कहते थे ये है, कुछ कहते थे ये। उनके पास आया, आगे अर्ज करता है हुजूर ये मामला है और एक रात दी गई है, चल मांग की मंगना है। तो अब वो बाबा जी को तो पता था ना, उन्होंने कहा अच्छा दस तू की चाहना है। उन्होंने कहा जनाब खास है कि अर्ज़ी पाइए कि साढ़े ते सीने ते भी आशिक होने का मेडल ला दे। उन्होंने कहा चल फिर एक रात दे, मुझे कल जवाब देंगे। सो गया जाकर, सुबह जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा ना, तो क्या देखता है शोर मचा हुआ है कि रात को किसी ने बाबे की गर्दन तन से जुदा कर दी है, सर फुलान उड़ी पे पड़ा हुआ है, जो धाड़ा है उसको रस्सी डाल के ना बच्चे सारे गांव में घसीटते फिर, ठीक है। बड़ा घबराया यार ये क्या हुआ। है नमाज फजर पढ़ी, फजर पढ़ के पूछा बाबे का सर किधर पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा फुलानी रूढ़ी पे गया। जाकर कहने लगा मुझे पता है कामिल झूठा वादा नहीं करता, मेरा जवाब। तो सर से आवाज आई बाबा जवाब लब्बा नहीं, असी भी आशिकी मंगया सी, जवाब लब्बा नहीं है, आशिका ना लैंडिंग दी है ये तो एवं है जोगा आ जा, जा जाके रोटी शोटी खाया कर। एवं तो नहीं, सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल मशूक दा मन्ने हो। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल मशूक दा मन्ने हो, डर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारा खन्ने हो, जितवाल वेखे राज माहीदा लगे उसे बन्ने हो। और फिर बड़ा गौर फिक्र करके सुल्तान बाऊ ने ये मिसरा कहा था, फरमाते सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना बने। सौखा काम है, ताकत होंदियां जोर ना लाया, सौखा काम है। असीं ते जिंदर मार मार के चंडा गले का मूँह लाल कर छड़ी, सानूं सुकून नहीं आता, सौखा काम नहीं। आशिकी बाबा जी किसी और महकमे का नाम, उसे मारनी है नहीं तो चुप करके खानियां पैंदियां ने। हाँ बहरहाल चलो मेरा वक्त खत्म है, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा। हाँ उसे खानियां पैंदियां। क्या हज़रत मौला अली को पता नहीं था अबू फिरोज अब्दुल रहमान इब्ने मलजम खंजर जहर में बुझाए उधर मेरा इंतजार कर रहा है। ऐ आशिकी जो पता भी हो फिर भी जाके मसले ते खलोई रहे, पता था हज़रत को। हाँ इन्हें आशिकी कहते, इन्हें आशिकी कहते। वो आ गई फिर हज़रत की आजमाइश, जो गैब से महल्ले में सूखी सूखी रोटी आनी खा के गुजारा कर रहा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। लिखा जब छठा रोज आया ना तो बीबी साहब आके आपसे उलझ पड़ी, कहती हैं ये क्या तस्वीर लेके बैठे रहते हैं, हमसे नहीं मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके कोई दिहाड़ी लगाओ, को मेहनत करो, को मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, अम्मी को तरन वाला करो। दाना आदमी थे और उससे पैसे निकल गए। सारा दिन वहाँ जंगल में बैठ के अल्लाह अल्लाह किया। बड़ा जोर है अल्लाह के नाम, बड़ा ही जोर है अल्लाह के नाम, हकीकत कह रहा हूँ, बड़ा ही जोर है अल्लाह के नाम, बड़ी शाने हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक। लेके तो देखो सारा दिन लिया, रात बड़ी तो घर आ गई। बीवी पहले इंतजार में खड़ी थी कि बस अब अभी भेज नहीं आने वाले। जब घर आए ना तो आते बीवी ने पहला सवाल यही किया, हजरत दिहाड़ी लाई, मजदूरी की, मुशक्कत की ना? आप फरमाते मैंने कहा की। पूछती अगर मेहनत की है, मजदूरी की है तो किधर है मजदूरी? आप फरमाते मैंने टाला। मैंने कहा नहीं, सारे ही मांग रहे थे, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई।
اسی آپ کو کیوں شرم آ گئی؟ میرا مالک کریم ہی بڑا ہے، مجھے مانگتے ہو شرم آ گئی۔ بیوی کہتی ہے اچھا چلو کل مانگیے گا، چلو 2 دن کے ذرا زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ اب فرماتے اگلے دن میں پھر چلا گیا، پھر اسی طرح سارا دن اللہ اللہ کرتے گزری۔ اب فرماتے رات پڑی تو گھر آ گیا، بیوی کا پھر وہی کل والا سوال، حضرت مزدوری کی نا؟ فرماتے میں نے کہا ہاں کی۔ تو پوچھتی اگر کی تو پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے میں نے پھر ڈالا، نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی تھوڑی غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جاتے کام نہ شروع کر دیجیے گا، پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لیجیے گا، اگر تو دے تو پھر اس کا کام کیجیے گا، نہیں تو کسی اور کا کیجیے گا جا کے۔ ہائے ہائے صوفی تھے نا حضرت جی، ادھر آ کے سیدھا تیر لگا ہے، تو اس نے کیا کیا دیا؟ کیونکہ صوفیوں کا مسلک ہوتا ہے سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا ہے، یہ صوفیوں کا مسلک ہے، وہ نہیں یار، وہ نہیں در چھوڑتے یار کا۔ ہم تو حضرت جی 5 روپے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں، یار کا در نہیں چھوڑ ہے۔ آپ فرماتے ساری رات میں روتا رہا، تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، سارا دن اسی طرح گزارا اللہ اللہ کرتے۔ فرماتے رات پڑی تو بڑا پریشان، وہ حبیب 2 دن تو ٹال لیا، آج کیا کہہ کے ٹال ہے؟ اب فرماتے میں نے کہا چلو تھوڑا اور وقت باہر گزار لیتا ہوں، اس وقت جاؤں گا جب سو جائے گی۔ یار فرماتے کافی وقت گزر گیا، میں گیا، ارادہ یہ تھا دیوار پھلان کے اندر چلا جاؤں گا، رات تو گزاروں نا، کل کی کل دیکھیں گے۔ اب فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اتنی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ پھر دل میں خیال آیا کسی کو علاقے میں سے ترس آیا ہوگا، وہ دے گیا۔ اب فرماتے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش، کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ اتنی خوش کیوں؟ جو 2 دن سوال کرتی رہی، آج اس نے یہ سوال کیوں نہیں کیا مجھ سے، اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال میں خود سے کر رہا ہوں، جواب وہ دیتی ہے، حبیب یہ آپ کس کا کام کرتے رہے ہیں؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا، وہ اتنا کریم ہے آپ کو اس نے تکلیف نہیں دی، یہ اس نے بندے بھیجے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیا دے کے؟ کہتی ہے آگے خود دیکھ لیں۔ آپ فرماتے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں ڈھیر لگا ہوا ہے، جس جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ڈھیر لگا ہے۔ آپ فرماتے میں نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا، اور قربان جاؤں تیری بندہ نوازی میں۔ آپ فرماتے مجھے روتا دیکھ کر کہتی رو نا، خالی سامان نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری بھی نہیں آنے دے گا۔ چلے ہم نے تو مزدوری کی نہیں ابھی، پھر بھی اتنا کر رہے ہیں، چلو کرو گے تو کیا کرے گا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والا ہے۔ آج وقت ہے یار، آج وقت ہے، ہاتھ جوڑ کے یار، اتنی دور سے ہم آئے ہیں پیغام نہ لوہے لوہے پر جے تو پڑھنا۔ ہاں بھائی تیری گڈی، تیرا فلیٹ، تیرے پیسے، تیری گھڑی، تیرا موبائل ایتھے رہ جانی، سارا ایدا مان نہ کرے نال نہیں جانا۔ اج کر اج وقت ہے، لوہے لوہے پر لے جے تو پڑھنا پڑھنا، شام پئی بن شام کر جاتی نماز اپنے اللہ نو یاد کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے خوب درود پاک حضور سارے کام بڑے چنگے، بس شراب پیندے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ میں تہاڈے لیے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ توبہ دی توفیق دے۔ رو کر ساری شراب کرا کے کہنے لگا جا وعدہ راج کے بعد نہیں کروں۔ اچھا چوتھی دعا حضور، چوتھی دعا ان سے یہ کروائی تھی کہ حضور دعا فرماؤ اللہ میرے مالک مجھے آپ کو وہ جتنی محفل میں آئے سب کو بخش دے۔ رونے لگا، کہنے لگا یار جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، یہ میرا اختیار نہیں، تو اس کا اختیار کرے نہ کرے۔ آیا امام یافعی نے لکھا جب وہ رات کو سو گیا نا تو خواب میں آواز آئی، وہ بندیا تو چھوٹا سا بندہ اور جو تو کر سکتا ہو تو کر دے،
تو میں جو ملکوں کا مالک ہوں، جو میں کر سکتا ہوں میں نہیں کروں گا؟ جا تجھے بھی معاف کیا، تیرے غلام کو بھی معاف کیا، منصور بن عمار کو بھی کیا، اور جتنے محفل میں آئے تھے ان سب کو بھی کر دیا۔ حضرت تو کر کے دیکھ، سے تجھے حکم دیا پھر دیکھ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ حضرت جو اس نے اپنے ذمہ لیا تھا سونا کیا سارا یہ حضرت، لیکن دکھ کی بات ہے حضرت جو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم نے نہیں کیا۔ اس لیے کہ میرے سیدی کہا کرتے ہیں نا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ جواب کیا آیا، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو انہیں چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ اب ذرا سننا یہ چاہنے والوں کا جواب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ۔ کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کون، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نا۔ جنید ماں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں، ایسے کبھی کبھی آیا کرتے۔ وہ لکھا جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت اخیرہ ہے، حضرت کے پردہ فرمانے کا وقت آیا، نزا کی کیفیت آئی اور حضرت نے آنکھیں بند کر لی۔ تو کیونکہ حکم ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں کہ جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے، اسے کلمہ تلقین، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جو اسے باواز بلند پڑھ کے بھی سنائے۔ تو بھائی اللہ والوں کی مجلس کے تو بڑے اللہ ہوتے ہیں۔ اب وہ وہاں بھی ایک ایسا کھڑا تھا، اس نے چوک حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کیا۔ حضرت وہ کہتا ہے حضور کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب سنو یار، آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یار وہ یاد بھی تو نے اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا یاد کیا ہوگا، فرمایا وہ یاد بھی تو نے اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں۔ کتنا یاد، جواب دیکھو نا، یاد بھی اسے کرایا جو کبھی بھولا ہی نہیں، کتنا یاد کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو آج وقت ہے، آج یاد کرو، آج یاد کرو، آج یاد کرو، آج یہ کام کر رہی ہے، کرو پھر خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، کر کے تو دیکھو بدلے، پھر دیکھو ہاں جی رحمتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، پھر دیکھو ہاں رونقیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں۔ میں وہ اکثر پھر وہ احباب کو سنایا کرتا ہوں، قربان جاؤں حضرت سیدنا حبیبی اجمی رحمۃ اللہ، اب مرید امام حسن بصری رحمۃ اللہ، اور آپ مرید حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ۔ ہاں واقعات میں مشکل کشا ہیں، لیکن کو آگے بھی تو آ جائیں، آگے بھی تو ہونا حضرت جی ہیں، پھر دیکھو ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں حضرت آگے بھی جو ہے نا نیٹ پہ چڑھ گیا، اور پھر مجھے بڑے سکھوں کے فون آئے کہ حضرت اسی ساڈے گروہاں نے بھی ادبی کی ہے۔ بہرحال صوفیہ کا مسلک یہ نہیں ہے، اور بات بڑی زبردست ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی، کیونکہ جب میرے دادا پیر و مرشد کا وصال ہوا تو ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی۔ تو آپ نے وہ بھی دور دیکھا کہ جب انڈیا اور پاکستان ابھی تقریباً ایک ہی تھا معاملہ تھا، تو آپ سنایا کرتے ہیں کہ کوئی سکھ تھا تو وہ جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا، ٹریکٹر ٹریلی تو نہیں ہوتے تھے تب، کوئی بیل ہوتے تھے، گڈے ہوتے تھے، ان کے آگے بیل ہوتے تھے۔ وہ بارش برسی تھی، راستہ بھی کچا تھا، پانی کھڑا تھا، اس کو اندازہ نہیں کہ آگے کیچڑ کی کیا صورت ہے۔ اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں گا، لیکن کیا ہوا، گڈھا پھنس گیا، گڈھا پھنس گیا۔ پہلے اس نے خود وہ چھڑی اٹھائی، بیلوں کو خوب پیٹا، ٹھیک ہے جی، زور لگوایا نہیں لگا، ٹھیک ہے جی۔ اب سکھوں کے ٹوٹل 12 گرو ہیں، ٹھیک ہے، اس نے پہیے کو ہاتھ ڈالا، یا گرو نمبر 1، یا گرو نمبر 2، یا گرو نمبر 3، یا گرو نمبر 4۔ اب چلو میں اس پہ نہیں تبصرہ کروں گا کہ گرو صاحبان کیوں نہیں ہے، بہرحال کوئی بات نہیں۔ وہ رات ڈوب رہی تھی، پریشان بندہ تھا نا، دل بھی نہ کرے یار، 2 بیل بھی ہیں، لکڑیں بھی ہیں، کیا کروں، اس میں چھوڑ کے چلا گیا، سارے دن کی محنت ہے، لیکن دوسری طرف ڈر بھی لگے کہ اگر نہیں جاؤں گا رات پڑ جائے گی، جنگل ہے مارا جاؤں گا۔ اب وہ اسی کشمکش میں کھڑا ہے، تو کیا ہوا، ادھر سے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا، حضرت مولا علی کا ملنگ، علی دا ملنگ پیندے کوٹ کوٹ بھنگ والا ملنگ نہیں ہے، نہ نہ، میرا دل کرتا ہے ان کے منہ میں نا میں خدا کی قسم تیزاب ڈال دوں، ان بے حیاؤں کو بکواس کرتے بھی شرم نہیں آتی، کوتے ہو جو
ایک دفعہ نام علی کا لیتے ہو پھر بھنگ کدھر سے آ گئے ہیں؟ علی کے ملنگوں کو بھنگ کی لوڑ نہیں، وہ تو شراب شوق پیتے ہیں، وہ تو شراب معرفت پیتے ہیں، ان کو بھنگ کی لوڑ پڑتی ہے شیطان کے چیلوں کو۔ حضرت علی کے ملنگوں کو نہیں پلانگا بھنگ، ہاں یہ حضرت ابو علی کلندر حضرت مولا علی کے ملنگ تھے نا، ہاں ان کو ڈائریکٹ حضرت مولا علی سے ہوش آئی ساری زندگی کوئی نہیں آئی، وہ علی سے پگھلے علی کا فیض برداشت کون کر سکتا ہے؟ وہ تو وہی دیوانہ جاتا ہے۔ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا ایک ملنگ گزر رہا تھا، اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنگ کی پکی نشانی یاد رکھنا، دل کا بڑا نرم ہوگا، حقیقت بہت نرم ہوگا حضرت، میرے پاس نرم سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے، میں نے وہ بولتا حضرت، وہ نرم ہوگا حضرت بڑا زیادہ ہیں جی۔ وہ دیکھا رات پڑ رہی ہے، سکھ کھڑا ہے، بیل بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اوپر لکڑے بھی ہیں، آگے کہتے ہیں سردار جی کہتے ہیں جانتے کہ تھوڑا تعصب تھا نا، اوے ملنگا جا اپنا کام کر، اس نے کہا حضرت جی کام میں کراں گا، میں نے دوستو تسی کیوں نہیں جانتے؟ اسے میں کہتا ہے میری باڈی دیکھی ہے، اس نے کہا میرے اندر سے تیرے جیسے 4 ملنگ نکل آتے ہیں، وہ مجھ سے گڈا نہیں حرکت میں آیا، میرے 12 گروؤں سے نہیں آیا، میں تجھے بتا کے وقت ضائع کروں، جا اپنا کام کر جا۔ اس نے کہا جی گڈا نکالنا ہے، اتنی سی بات ہے، ادھر ہو، ڈالا پہیے کو ہاتھ، اور چیلا بھی سچا گرو بھی سچا ہے، ڈالا جناب پہیے کو ہاتھ اور مارا نعرہ حیدری، مزہ نہیں آیا، نعرہ حیدری، گڈا باہر، اب وہ سکھ بڑا پریشان ہے، وہ بتا بھی میں نے خود ہی دیا، مجھ سے بھی نہیں نکلا، 12 گروؤں سے بھی نہیں نکلا ہے، بتا بھی خود ہی دیا، اس کے تو ایک ہی گرو نے نکال دیا۔ اور بڑا سوچ کے نا، کیونکہ زبان پنجابی ہے، بڑا سوچ کے نا کہتا ہے نہیں ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے نے، بازرا چکڑ دے پیڑے نے، اللہ کا شکر ہے، ساڈے حضرت جی چکڑ دے بھی چنگے نے، وہ آئے تو صحیح آ، وہ ساڈے چکڑ دے بھی چنگے نے، وہ آئے تو صحیح آ، وہ آئے تو صحیح آ، رہ کوئی نہیں ہے، اتو کو جوڑ سان دے وچوں کو جوڑ سان، آئے تو صحیح ہے، کوئی ساڈے چکڑ دے بھی چنگے نہیں ہے، بس ہے کوئی آیا کوئی آیا تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، یہ مرید حضرت بی بی اجمی رحمۃ اللہ، کبھی آپ بی بی اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھیں تو آپ کی روح بھی تازہ ہو، حضرت ایسے صوفی ہوئی ہیں، دیکھنا مرید کن کے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ، امام حسن بصری حضرت مولا علی مشکی پوچھا رہا، یہ لکھا ہے کہ حضرت بی بی اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ابتدا کچھ اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، سود کا کوئی آپ کا کاروباری معاملہ تھا، تو جہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے آپ کو پکارتے بھی حبیب سودیا گئے، پھر اللہ نے توفیق کی توبہ، اور میرے یار نے توبہ نہیں کی تھی، جڑی صرف محفل جی نہیں، ہاں بابا فرید نے کہا، آپ فرماتے ہیں کیسی توبہ ہو ہے، توبہ لٹکیا تو مشکل، توبہ ویش تو عمر وے آئی، توبہ دی تنگ سمجھ میں، اور یاد رکھنا محمدی ہو، یہ تورات میں لکھا ہے کہ جب کوئی محمدی اللہ کے حضور سچی توبہ کرے گا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر، یہ تورات میں لکھا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا کر دے گا، یہ تورات میں لکھا، پھر حضرت نے سچی توبہ کی، ٹھیک ہے، پھر آئی آزمائش، اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سنی تے بیٹھ، بھی دل کرتا کوئی لے میں سنوں، ہاں دونوں صوفیاء میں دونوں کیفیات ہوتی ہیں، کبھی دل کرتا ہے میں خود نام لوں، لیکن کبھی کبھی صوفی کا یہ حال ہوتا ہے کہ کوئی نام لے اور میں سنوں، باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سنا، وہ آگے سے ادب نرز کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام، قرآن کریم تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، میں آپ کو قرآن کس طرح سنا سکتا ہوں، حضور نے فرمایا کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں، حال ہے نا، حال ہے، اسی طرح لکھا ہے آئے کیسے لوگ تھے یار، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، مرید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ حال تھا حضرت، کیسا سونا دور تھا حضرت،
لکھا ہے کہ حضرت روز کیا کرتے ہیں، اخروٹ خریدتے، اور اخروٹ خرید کے نا بازار چلے جاتے، اور وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان فرماتے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا۔ ہائے ہائے کیسے لوگ تھے یار، ہیں جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں۔ یہ بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا، سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ اللہ اللہ کہتے جاتے اور حضور اخروٹ دیتے جاتے ہیں۔ جب رات کا وقت آتا بچے اپنی جھولیاں اخروٹ سے بھر کے لے کے جایا کرتے ہیں۔ یہ تو تھے نا مرید۔ اب ذرا پیر کی بھی سنو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بھائی سب نے جانا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوڑ دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدا تے سب مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ جانا ہے بھائی کس نے رہنا ہے، اگر کسی کو وہم ہے تو وہم ہی ہے، وہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی جانا ہے۔ اچے ٹبے شیراں ملے، تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیں۔ اب ہمارے یہ جو نوجوان بچے ہیں ان کے پاس بھی اپنا ہی بہانہ ہے جی، جو تھوڑے اور اوپر عمر والے ہیں ان کے پاس بھی اپنا ہی بہانہ ہے۔ نوجوانوں کو دعوت دو نماز کی، بہانہ کیا ہے؟ نہیں کپڑے نہیں صاف، ٹھیک ہے جی ان کا بہانہ ہے۔ بڑوں کو دعوت دو، نہیں آپ سب تھانوں نہیں نہ پتہ ہے، اس کے بعد نمازیں پڑھانی نہیں ہیں نا، ساڑی بھی صروفیت ہے تھانوں نہیں نہ پتہ۔ بہانے سب نے تراش رکھی ہے۔ تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں واہ بھائی بڑے تجھے بہانے آتے ہیں، یہ بتا کوئی اسرائیل کے لیے بھی تراشا ہے کہ نہیں تراشا ہے؟ ان کے لیے کون سا بہانہ تراشا ہے؟ اس نے تو بہانہ سننے کوئی نہیں۔ میں ادھر بھی بتا رہا تھا، میرے ابھی تک اس طرح لگتا ہے دل میں کیل ٹھکا ہوا ہے۔ میں وہ ایک ختم پہ گیا، ایک بچے نے بڑا خوبصورت قرآن کریم پڑھا، میں نے وہاں سے پوچھا میں کون ہے یاد آ؟ میں کہا جناب جدے ختم تے آیا اور اس حق بڑا صرف 12 سال عمر تھی، اس سے چھوٹے کی عمر 9 سال تھی، اس سے ایک اور چھوٹی بچی 5 سال کی تھی، اس سے ایک اور چھوٹی بچی 3 سال کی تھی۔ میں حضرت ممبر پہ بیٹھا بیٹھا پڑھایا، خدا کدو دل کیتا ہونا ہے بچے چھڑ کے جانتے ہیں، لیکن یہ میاں صاحب نے بڑا کمال بیان آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہ کر لیا، نہ جھوٹے بہانے لا، جدھر انہوں نے آنا تیرا کوئی بہانہ نہیں چلنا، نہ ڈرامے بازیاں کر، نہ مسیح ناس، تیرا کوئی بہانہ نہیں لگنا۔ جڑے تو وجہ بہانے تراش لے دینا، میرے کپڑے نہیں صاف، میں ویلا نہیں، میں مصروف بڑا، ان کو کیا بہانہ لگا؟ کیا بہانہ لگا؟ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی والدہ کی بات کرتا، اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد کرتا، ٹھیک ہے جی 17 سال اور ہوئی میرے، یا اللہ اللہ اولاد 17 سال بعد میں 21 سال کا ہوا جب کچھ بھی میرا اس نے نہیں دیکھا، میری گاڑی نہیں دیکھی، میری شادی نہیں دیکھی، میری شوہر، میری عزتیں نہیں دیکھی، میرے بچے نہیں دیکھے، کچھ نہیں، ککھ بھی نہیں بابا جی، نہ کرو ایسا، نہیں چلنے والا، یہ نہ کرو بھائی، جو بہانے لگا رہے ہیں نہ لگاؤ یار، ادھر بہانہ چلنا نہ ہی، اور جو آکھے سو کریے، دیگر نے جو ٹہنا ہوئے کن لڑ لڑ مریے، کیوں بھائی یہ کیوں اس سے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں متھا لگا رہے ہیں، اس سے کوئی متھا نہیں لگا سکتا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کوئی اسے نہیں لگا سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کوئی اس سے متھا نہیں لگا، نہ لگاؤ بھائی، نہ متھا۔ الف آیا سے تم لال خریدنے وانج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، وہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں، ٹیرے رنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ شاہ نوں کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ کیا جواب دینا ہے اس کو جا کے کل ہے؟ کیا جواب دینا ہے جب اس کی بارگاہ میں آئے؟ کیا جواب ہے اس کی؟ ظالم تیرے پاس پورے زمانے کے لیے ٹائم تھا، ہمارے لیے نہیں ٹائم ہے؟ سارے کام تو نے کیے ہیں، جب ہماری باری آئی تو تیرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ ہاں، اور میاں صاحب نے کمال لکھا ہے، یہ میں جیسے پہلے کہا نا میں نہیں ناموں سے آگاہ، میں نے تو اپنا نمبر ہی بند کر دیا ہے، خدا کی قسم اتنی بے وفا دنیا ہے۔ یہ بندہ فوت ہو جائے تو بیویوں کا سب سے پہلے فون ہی آتا ہے، نہیں وہ ضروری تو نہیں نا کرنا، عزت کرنی ضروری تو نہیں نا، اس کوئی بیٹھی پوچھ رہی ہے نہیں آپ سب میرے کو نہیں توڑ دیں،
بھائی میاں صاحب پہلے کہہ گئے. آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈراؤنا بنے ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے. وہ میاں صاحب سرکار 100 سال پہلے فرما گئے, ہم 100 سال آگے آ چکے ہیں. وہ تب کہہ گئے جاندی واری کیا ڈراؤنا بنے. فون آتے ہیں نہیں آپ صاحب ضروری تو نہیں عدت کرنا. اب میں نہیں دبنا بھی ضروری نہیں. جاؤ نہرے چھوٹا ہو کے جاؤ, وہ بھی گڑا ضروری ہے. جاؤ چھوٹا ہو آدمی دی قبر بنانی ہے, وہ بھی دنیا میں تھکنا ہے, یہ چل کرنی ہے, پیسے لانے. جاؤ چھوٹا ہو کے جاؤ. یہ ایسا فون بند کر دیا, کام کرو اپنے اتنی بے وفائی. ساری زندگی جدا کھادا جدا پایا ہے, 4 مہینے وہ کمرے بہن تیار کر دی. حقیقت ہے. اب کہاں ہو رہا ہے کل شریف کا ختم 3 دن کے بعد؟ کہاں ہو رہا ہے؟ اگلے دن کل رکھ لینے اڈے. 3 دن ہم اپنے باپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہے. کون سی بات کرتے ہو بھائی؟ کل 3 دن کا ہوتا ہے نا. 3 دن بھائی بیٹھو, اس کے لیے پڑھو, اس کے لیے کچھ اللہ اللہ کرو, اس کے لیے کوئی توبہ استغفار. اگلے دن کل رکھ دیتے ہیں. صاحبزادہ صاحب اتنے میں ضرور کام 10 دن کے بعد 10واں ہو رہا ہے. اور لوگ اعلان حضرت ہم سے کیا کرواتے ہیں کہ کل 10واں کٹھا ہوئے گا. میں تو شریعت بدل چڑی ہے, 10واں تو ہوتے 10ویں دینے. کل 10واں کٹھا کتنا ہو گیا؟ اعلان ہو رہے ہیں تو اعلان کرنے والوں بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی نہیں بولتا تو بھائی 10واں تو 10 دن کے بعد ہوتا ہے, یہ کل 10واں کیسے کٹھا ہو گیا اور وہ بھی دوسرے دن ہی. چاندی واری کیا ڈرونا بنے ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے. جنا لئی باپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے, کتھے نے تیرے کر دے, کتھے نے تیرے کر دے. آج بھائی کر رہا ہے اور بڑا کریم. یہ حضرت منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے. ایک دن حضرت اپنی نا مجلس وعظ راستہ کیے بیٹھے تھے. ایک شخص جس کو اس کے مالک نے 4 درہم دے کے نا شراب کے ساتھ کچھ لوازمات دینے کے لیے بھیجا ہوا, تو اس نے اپنے گھر میں شراب کی محفل سجا رہا. تو حضرت کی مجلس میں ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا, اٹھ کے عرض کرتا ہے حضور مجھے 4 درہم عنایت فرمائے. رنگ تھا بابے کا, بابا تو وہ بابا تھا, اگر مٹی کو ہاتھ ڈالتا تو سونا کر دیتا, لیکن اللہ کا رنگ ظاہر ہونا تھا. آپ نے سامعین کو مخاطب فرمایا, آپ نے فرمایا جو اس فقیر کو 4 درہم دے گا منصور بن نمار اسے 4 دعائیں دے گا. لوگ یقین والے تھے. وہ جو گزر رہا تھا نا, جو اپنے مالک کے لیے سامان لینے آیا تھا شراب کے ساتھ, وہ آگے کرتا حضور جو بھی دعا مانگے گا دے گا, آپ دیں گے. فرمایا تو 4 درہم دے, جو دعا تو کہے گا میں دوں گا. اس نے 4 درہم فقیر کو دے دیے, فقیر چلا گیا. حضور دعا دو. آپ نے فرمایا کرواؤ. حضور پہلی دعا کرواؤ, میں بھی غلام, میرا باپ بھی غلام, باپ تو انتقال کر گیا, میں غلام. دعا فرمایا اللہ غلامی سے رہائی عطا کرے, یا اللہ اس کو غلامی سے رہائی عطا کرے. دوسری دعا, حضور یہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں نا یہ میرے نہیں ہیں, یہ میرے مالک کے ہیں. دعا کریں اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کرے, یا اللہ اس کو اس کا 10 گنا عطا کرے. تیسری دعا, حضور میرا مالک بڑا ہی اچھا ہے, بس شراب پیتا ہے اس میں ہے. دعا کریں اللہ توبہ کی توفیق دے, یا اللہ اس کے مالک کو توبہ کی توفیق دے. چوتھی دعا, حضرت دعا فرمائے اللہ میرے مالک کی بھی, میری بھی, آپ کی بھی, جتنے اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ اس کے مالک کی بھی, اس کی بھی, میری بھی, جتنے سامعین ہیں سب کی بخشش فرما دے. آپ وہ چلا گئے. اب وہ محفل تو ظاہر ختم ہو چکی تھی, دوست انتظار کر کے جا چکے تھے. جب وہ گیا نا تو مالک اٹھ کے اس کو مارنے کے لیے بھاگا. اس نے کہا مار, میں منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی دی محفل تھی. جب حضرت کا نام سنا تو وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ حضور میں سامان لانے گیا تھا تو حضرت اعلان فرما رہے تھے جو اس کو فقیر کو 4 درہم دے گا میں 4 دعائیں دوں گا. تو آپ کے 4 درہم دے کے میں 4 دعائیں لے کے آئے. اچھا کیڑی کیڑی دعا کروائی ہے؟ حضور پہلی کیا پڑھنی کروائی, میرے والد صاحب تھوڑے والد صاحب نے نوکر سن, میں تھوڑا نہ کروں, میں دعا نہ قبول کروائی. دعا کرو اللہ میں آزادی عطا کرے, کہنے لگے جا تجھے آزاد کر. اچھا دوسری دعا, حضور وہ جو 4 درہم دیے ہیں نا وہ آپ کے تھے تو آپ کو واپس بھی دینے. میں نے ان سے دعا کروائی ہے, دعا کرے اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کرے. کہا جا تجھے 40,000 درہم بھی دیے. ٹھیک ہے. تیسری دعا,